انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں ایتھزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہیں 6 گھنٹے کے مناظرے ولد ضالین اور ولد ضالین میں, اور یہاں سوال ہو چکا ہے اللہ کی ذات پہ. ایک پورا پمفلٹ چھاپا جاتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ ہے تو کدھر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اور یہ مساجد کے صحن میں 2 بائک پہ لڑکے جمعے کے دن آ کے پھینک کے تو بھاگ جاتے ہیں. وہاں یونیورسٹی کے لوگ جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ, اور ایک بندہ اٹھا کے جا کے امام صاحب کو دے دیتا ہے کہ جی یہ کوئی بدبخت پھینک گے, اس کا کیا کریں. اس نے کہا زندیق ہے, کافر ہے, واجب القتل ہے. بھائی اس نے کہا میں قتل کروں گا, واجب القتل ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب مولوی صاحب کو نہیں پتا ہوتا, کیونکہ ہمیں کاؤنٹر ایتھزم پہ جس طریقے سے کمپیریٹیو ریلیجنز پہ کورس کرانا چاہیے تھا وہ کرایا نہیں گیا. دنیا ابھی جس سمت میں جا رہی ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے ولد ضالین سے بہت اوپر جا چکی ہے. آپ کے ریلیجن پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہو رہا ہے. زائنزم ہو یا سیتنزم ہو یا ایتھزم ہو, اس کے راستے میں واحد رکاوٹ آپ کا اسلام آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں جب آپ اسلامائزیشن کو نکالتے ہیں تو پھر وہ کشمیر بنے گا, خود مختار ہی ہوگا. وہ پاکستان سے رشتہ تو کلمے کی بنیاد پہ نا, جغرافیکل ایسپیکٹ سے یا باقی چیزوں سے تو آپ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ قوم تو ہر 20 کلومیٹر کے بعد اسکول آف تھاٹس چینج ہو رہے ہیں, لینگویجز چینج ہو رہی ہیں. تو کاؤنٹر ایتھزم پہ میں درخواست کروں گا آپ تمام علماء سے کہ 2 مدارس کے بڑے بورڈز ہیں, تنظیم المدارس اور وفاق المدارس, جن کی ایک چین ہے پورے ملک میں. پھر بھیرا کا الگ سیٹ اپ ہے, منہاج کا الگ سیٹ اپ ہے, دعوت اسلامی کا اپنا سیٹ اپ ہے. ان جگہوں پہ یہ درس نظامی میں انٹروڈیوس کرانا انتہائی ضروری ہے. ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. ہم نے صرف محافل سے باہر نکل کے دیکھنا ہے کہ مستقبل کا بیوروکریٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ یونیورسٹی میں, مستقبل کا آرمی آفیسر جو بیٹھا ہوا ہے وہ یونیورسٹی میں, اس کو ہماری بات پہنچ ہی نہیں رہی. وہ تو مڑ جڑ کے ہمارے اداروں میں پہنچ رہی ہے. ہمارے مدارس کی حد تک محدود ہے, ہماری محافل کی حد تک محدود ہے. دوسری چیز جو اس وقت پاکستان کے آدھے مسائل کو حل کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر آپ لینگویجز کورسز یہ موجود ہوتے ہیں. منسٹر صاحب سے میں تجویز لے کے بھی جانی تھی کہ نمل یونیورسٹی میں لینگویج کورسز کرائے جا رہے ہیں. آپ جا کے لازم قرار دیتے ہیں کہ یار یا فرانسیسی زبان, انگریزی زبان, رشین لینگویج, چائنیز لینگویج, فارسی میں سے کوئی ایک لینگویج آپ کو اپنی مرضی سے سیکھنی ہے. اس کا 6 مہینے کا کورس. وہ کیسے کہ ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو اٹھا کے آپ بٹھا دینا کہ جی یہ تمہاری 6ٹھی کلاس کی سائنس کی کتاب کے 6 پیج پہ کیا لکھا سے نہیں پتا, لیکن ایک حافظ قرآن سے آپ پوچھ لیں 6 پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, پر آپ کو سنائے گا. اس کا آئی کیو لیول بہت زبردست ہے, اسے 6 مہینے لگنے ہیں, وہ زبان پہ عبور حاصل کر دے گا. آپ کا چائنا کچھ بدھسٹ ہیں, باقی سارے ایتھسٹ ہو چکے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. رشیا میں کچھ آرتھوڈاکس ہیں, جس طرح ہمارے یہاں مسالے کے, وہاں آرتھوڈاکس, پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, عیسائی نہیں مانتے. ان میں بھی ہماری والی چیزیں. اچھا, تو اس کے بعد آرتھوڈاکس ہیں کچھ, باقی سارے ایتھسٹ ہو چکے ہیں. یورپ میں 9/11 کے اٹیکس کے بعد یا تو لوگ مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ اسلام کے خلاف سازش شروع ہوئی تو لوگوں نے اسلام پڑھنا شروع کر دیا. جو پڑھنے لگ گیا وہ اسی کے رنگ میں رنگ گیا الحمدللہ, باقی سارے ایتھسٹ ہونا شروع ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے, اس سے پہلے کہ وہ زائنزم کی طرف جائیں, پرو جیوز کی طرف جائیں یا شیطان کی پوجا کرنے چلے جائیں, ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. انہیں آپ اسلامائزیشن کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کے ہر 4-5 گھر میں عالم دین موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ براڈر ہورائزن اسے نہیں وہ پلیٹ فارم دیا جاتا تو وہ ایک مسجد میں 3 جماعتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک ہی مکتبہ فکر کے اندر. اسی لیے جب آپ ایک لینگویج بھی سکھا دینا, آپ یقین کریں دنیا کے 6.5 ارب لوگوں میں سے جو 2 ارب لوگ جن کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے, پچھلے 10-15 سالوں میں اتنا زیادہ بڑا طوفان آ چکا ہے, آپ لوگوں کو کنونس کر پائیں گے. ہمارے علماء کے پاس جو کنونسنگ پاور ہے ہمارے سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے.
وہ جب ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں 40 منٹ کے خطاب میں لوگ آپ کے مرید ہو جاتے ہیں. وہی خطاب اگر انگریزی میں وہ کر لیں تو آدھے انگریز مرید ہو جائیں. چینی میں کر لیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, آدھا چین مسلمان ہو جائے. فرانسیسی میں کر دیں, آپ اس کے صدر کے منہ پہ تھپڑ مار دیں گے, اس کا آدھا ملک اس سے سنبھالا نہیں جائے گا. کنونسنگ پار ہمارے علماء سے بڑھ کے شاید ہی بر صغیر کے علماء سے بڑھ کے کسی کے پاس ہو. اس کے بعد اب یہ پاسبل کس طرح ہوگا؟ یہ ٹوٹل صرف آپ کے بڑے بڑے دعوت اسلامی کے مراکز ہیں, بحیرہ شریف کے مراکز ہیں, منہاج کے مراکز ہیں, یہاں تبلیغی مراکز ہیں. وہاں پر آپ صرف یہ دیکھیں فرانسیسی کورس کس نے کرنا پورے پاکستان؟ یہ مدرسہ. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک پروفیسر صرف ہائر کرنا ہے. آپ نے 6 مہینے کے لیے ₹1,00,000 بھی اسے دینا. 6 لاکھ میں آپ 20 ہزار لوگوں کو پورے کورسز کرا سکتے ہیں, ملٹی میڈیا لگا کے کھلے میدان لگے ہوئے. اور کھانا پینا کیسے پورا ہوگا جی ان کا؟ جس طرح ان کے اپنے مدارس میں پورا ہو رہا ہے. یہ کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آن لائن کلاسز جو ہمارے قرآن کلاسز لیتے ہیں لوگ, علماء حضرات یا قراء حضرات, وہ لیتے ہیں صرف پاکستانی سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں آدھی سے زیادہ دنیا آپ کی کلائنٹ ہو جائے گی. روزگار کا روزگار ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیں ابھی اپنے مدارس میں ایک بہت دیکھیں, ہم سارے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 70 سال پہلے بھی نعرے لگا رہے تھے, ہم آج بھی نعرے لگا رہے ہیں, ہم 70 سال بعد بھی نعرے لگائیں گے. ایک SHO سننے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ قادیانیوں نے سسٹم میں اپنے لوگوں کو گھسایا ہے, اور ہم لوگ سسٹم سے نفرت کرتے ہیں. اپنے بچوں کو اب CSS کرانے کی ضرورت ہے. ہمیں ارمغان جیسے نعت خواں چاہیے جو BS کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی when he told me. یار جب تک ہم لوگ اور خانقاہی نظام, اس کو انتہائی ضرورت ہے. داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, سچل سرمست, آپ کے جتنے بڑے مزارات جہاں کروڑوں روپے کی آمدن ہو رہی ہے, وفاق کی یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں اس کا سر بورڈ کون سا ہے, اوقاف پہ لازم قرار دیا جائے کہ جی یہاں سے جو آپ کا خزانہ اکٹھا ہو کے سرکار کے پاس جا رہا ہے, اس سے آپ داتا علی حجویری کے نام پہ یونیورسٹی بنائیں جہاں درس نظامی بھی ہو, اور جہاں پر ساتھ ہی آپ انہیں BS آنرز بھی کرائیں, تاکہ ایک عالم دین بیوروکریٹ بن جائے, ڈپٹی کمشنر بن جائے, اسسٹنٹ کمشنر بن جائے. پھر ہمیں احتجاج دھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عورت معاف کے خلاف, وہ پہلی نکیل ڈال کے بیٹھ جائے. یہ کام ہے کرنے والے جس کو ہم لوگ آج تک جھٹلا کے بیٹھے ہیں. اور آخری چیز, کل صاحب آپ غالباً سر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, یہ آخری چیز آدھے منٹ میں اجازت چاہوں گا, وہاں پر نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوتی ہے جہاں پورے پاکستان سے MNAs کو چن کے رکھا جاتا ہے, بزنس ٹائکونز کو چن کے رکھا جاتا ہے, 6-7 MPs کو چن کے رکھا جاتا ہے ہر صوبے سے, سینیٹرز کو چن کے رکھا جاتا ہے. اس میں ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے چاروں صوبوں میں, انہیں گھما کے انہیں نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. او بھائی مذہبی جماعتوں کے لیڈران کو کیوں نہیں بلا کے بتایا جاتا؟ جب سٹیٹ انہیں اون نہیں کرتی تو بھائی ان کی وفاداری یا سعودیہ سے ہوگی یا ایران سے ہوگی. جب سٹیٹ ان کو وہ ریگارڈ یا وہ ریسپیکٹ نہیں دیتی تو ان کو انٹرنل میٹرز کا پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. پھر آپ وہ ذرا سے نکلے آپ انہیں غدار ہیں. بھائی آپ نے کیا اسے گائیڈ کیا ہے؟ تو تبھی وہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. تو ہم لوگوں نے یہ ایک بہت بڑا ڈسٹینس کریٹ کر دیا ملا اور مسٹر کے اندر, جس وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچا ہے کہ اسلامائزیشن کو بالکل ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ لوگ ایکٹیو ہیں, ہم لوگ باہر بیٹھ کے نعرے لگا